إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون اللہ تعالیٰ انسان کے خالق و مالک ہیں اور اس کے نفع و نقصان سے واقف ہیں اور انسان کو نفع و نقصان پہنچانے پہ اگر کوئی ذات قادر ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں ہے۔ اور کون سا انسان؟ ایک عام انسان تو دور کی بات ہے، انسانوں کے سردار، انسانوں کے امام، وہ بھی اپنی ذات کے نفع و نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، کسی دوسرے کے نفع و نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ جن میں اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں سے کہتے ہیں اور پیغمبروں کے امام سے کہتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہیں، آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین اگر آپ کو کوئی فضل پہنچانا چاہیں فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اللہ رب العالمین کے اس فضل و احسان کو کوئی روکنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ ذکر خود بھی کیا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی آپ نے سکھایا، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو عطا فرما دے، جس پہ تیری عنایت ہو جائے، جس کو تو نواز دے، اسے کو روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی لما منعت اور جس چیز کو تو روک دے اور جس سے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ عقیدہ سکھایا گیا کہ اگر ساری کائنات مل کر کسی کو ایک ذرے کے برابر نفع پہنچانا چاہے، فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کے بھی نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری کائنات مل کے
کسی کو ایک ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں پہنچا سکتی۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہو گئے، جن کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی ہیں، آپ کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، اور جس عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور بلند بنانے کے لیے پیغمبر نے قربانیاں دی ہیں، آج اس عقیدے کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنے نفع و نقصان کے مالک پتہ نہیں کون کون اچھے اور برے بنا رکھے ہیں، جن کو ہم اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں نا، ان میں جہاں بڑی بڑی ہستیاں ہیں، جہاں ہم نبیوں کو یہ اختیار دیتے ہیں، جہاں ہم اللہ کے ولی اور نیک لوگوں کو یہ اختیار سونپتے ہیں، وہاں ہم نے کئی ایرے غیروں کو بھی یہی اختیارات دے رکھے ہیں۔ کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلاں پتھر بھی نفع و نقصان کا مالک ہے، کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلاں درخت بھی نفع و نقصان کا مالک ہے، کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ فلاں جگہ کی مٹی بھی نفع و نقصان کے مالک ہے، اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فلاں در اور فلاں دربار بھی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ آج ہم کس قدر در در پہ جھک چکے ہیں۔ پیغمبر ہمیں در در سے اٹھا کے ایک رب کے در پہ جھکانے کے لیے آئے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اس لیے تھا کہ لوگوں کو در در سے نکال کے ایک رب کے در کا غلام بنائیں، ایک رب کی بندگی سکھائیں، اور یہ عقیدہ سکھائیں کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ یہی ہم نے نماز میں اقرار بھی کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، تجھ ہی سے مانگیں گے، کیونکہ اختیار جو سارے تیرے پاس ہیں، جو خزانوں کا مالک تو ہے، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ اور پھر رب سے ہدایت بھی مانگتے رہے، لیکن جیسے ہی نماز سے نکلے ہمیں یہ سکھا دیا گیا، یہ پڑھا دیا گیا، کہنے والوں نے یہ کہہ دیا، اور ہم نے یقین کر لیا کہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ کن کی؟ کوئی کسی قبر پہ جا کے کہتا ہے قبر والے کی نہیں موڑتا، کوئی کسی حجر پہ جا کے کہتا ہے اس پتھر کی نہیں موڑتا، لیکن میری نہیں سنتا۔ کوئی کسی درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہوتا ہے، اس درخت پہ جھنڈیاں لگا کے کہتا ہے کہ اس درخت کی رب سنتا ہے، میری نہیں سنتا۔ کوئی کسی چیز کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی چیز کو اپنے نفع و نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، حالانکہ ایک مسلمان اس کو تو قرآن قدم قدم پہ یہ سکھا رہا ہے کہ تیرے نفع و نقصان کا مالک ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وہ آزمانا چاہے، وہ امتحان میں ڈالنا چاہے تو پیغمبروں کو ڈال دے، وہ آزمانا چاہے تو پیغمبروں کے امام کو ڈال دے، یہ رب کی مرضی ہے۔ اور رب عطا کرنا چاہے، کسی کو نفع پہنچانا چاہے تو حبشہ سے آئے ہوئے بلال کو نفع دے دے، فارس سے آئے ہوئے سلمان کو رب توحید کی سمجھ دے دے۔ اور اگر اللہ توحید کی سمجھ دینا چاہے تو فرعون جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس کی بیوی آسیہ کو سمجھ دے دے، اور نہ دے کسی کو تو پیغمبر کی بیوی نوح کی بیوی کیوں نہ ہو، لوط کی بیوی کیوں نہ ہو، اللہ انہیں بھی محروم کر دے۔ یہ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہو کے بھی قبروں سے بھی ڈرے، ہم مسلمان ہو کے پتھروں سے بھی ڈرے، ہم مسلمان ہو کے درختوں سے بھی ڈرے، ہم ہر اس جگہ سے ڈر گئے جہاں ہم نے جھنڈیاں لہراتی ہوئی دیکھی تو ہم نے کہا یہاں سے پرسکون گزر جائیں، دعائیں کر کے گزر جائیں، نہیں تو ٹانگیں ٹوٹ سکتی ہیں، نہیں تو اولاد مر سکتی ہے، نہیں تو مال ضائع ہو سکتا ہے، نہیں تو سواری کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ عقیدے بنا لیے،
اور ہم نے تو یہ بھی عقیدے بنا لیے کہ اگر آپ گھر سے نکلے ہیں، راستے میں بلی آ گئی ہے، کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، اب یہ کام نہ کرنا، نقصان ہو جائے گا۔ کتنا قابل افسوس ہے وہ انسان جو رب العالمین ہے، جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اس رب کے راستے پہ نکلنے والے کو ایک کالی بلی راستہ کاٹ کے گزر جائے تو روک دے۔ اس کے عقیدے کے کیا کہنے؟ یہ عقیدہ جو اس کی منزل پہ جانے سے اتنا روک رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، اس عقیدے کے ساتھ یہ آخرت کی منزلیں اور سختیاں کیسے برداشت کرے گا؟ یہ جنت کا سفر کیسے طے کر سکتا ہے؟ جنت کے سفر کے لیے تو مضبوط عقیدہ چاہیے۔ کیسا مضبوط؟ کہ جس کے سامنے پہاڑ آ جائیں تو ڈگمگائے نہیں، جس کے سامنے سمندر کی لہریں ہوں تو یہ پریشان ہونے والا نہ ہو، بلکہ اپنے رب پہ توکل اور اعتماد کرنے والا ہو، جس کے سامنے دشمن کی صفوں کی صفیں کھڑی ہوں تو پھر بھی وہاں پریشان ہونے والا نہ ہو، اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والا، اپنے رب پہ یقین رکھنے والا ہو۔ اسلام تو ایسا عقیدہ سکھاتا ہے، لیکن ہم نے وہی عقیدہ لیا ہے جو دور جاہلیت میں پایا جاتا تھا، کہ اس وقت لوگ اپنے کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ ایک پرندہ پکڑا، اسے اڑاتے تھے۔ آج ہم نے بھی اسی طرح کے توہمات بنا رکھے ہیں۔ ان لوگوں کے بھی یہی نظریات تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو تمہیں ایک پرندہ بچا سکتا ہے کہ اسے پکڑو، اڑاؤ، اگر دائیں جانب چلا گیا تو تمہیں فائدہ ہو جائے گا، اگر وہ بائیں جانب چلا گیا تو نقصان ہوگا، اس کام سے بچ جاؤ۔ یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہ پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ نہیں تھا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا جنہیں آج ہم یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت کے لوگ ہیں، جنہوں نے جہالت میں زندگیاں گزاری۔ ان کا عقیدہ یہ کہ پرندہ اڑائیں، دائیں جانب جاتا ہے تو کام کر لیں، بائیں جانب جاتا ہے تو نہ کریں۔ کسی نے اور طریقہ بنا رکھا تھا کہ دو تیر لیں، ایک پہ یس اور ایک پہ نو لکھ دیں، ایک پہ ہاں اور ایک پہ نہ لکھ دیں، نعم اور لا لکھ دیں، اور پھر اس کے ذریعے سے قرآن اندازی کر لیں۔ اگر ہاں والا تیر نکل آیا تو کام کر لیں، نہ والا نکل آیا تو نہ کریں۔ کسی نے یہ طریقہ بنا رکھا تھا کہ اپنے ہاتھ دکھائیں، ہاتھ کی لکیروں سے پتہ چلے گا کہ آپ کی قسمت کیسی ہے، اور آپ یہ کام کریں گے تو کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے۔ اپنے ہاتھ دکھا کے نجومیوں سے جا کے پوچھ کے کام کرنے والے لوگ، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو یہ سمجھایا، یہ بتایا، قل کہ اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہرگز ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پیغمبر تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پیغمبر یہ جو توہمات کا شکار ہیں، آپ ان کو کہہ دیں، ان کو بتا دیں، سمجھا دیں کہ ہمارے نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو ایک ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ چاہے ساری کائنات بچانا چاہے نہیں بچا سکتی۔ الا ما کتب اللہ لنا، وہی ہوگا جو ہمارا رب چاہے گا۔ پیغمبر نے یہ تعلیم دی، اور ہم نے کیا طریقے بنا لیے؟ ہم نے کہیں طوطے والا بٹھا دیا، اس کے سامنے پرچیاں رکھ دی، اور ہم اس کے پاس چلے گئے کہ ذرا میری قسمت مجھے بتائیں۔ 50-100 روپیہ اس کو دیا، اور وہ ہماری قسمت ہمیں بتا رہا ہے۔ پرندہ وہ پرچی پکڑتا ہے، لفافہ اٹھاتا ہے، اسے کھول کے پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں یہ ہے۔ ایک اور بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کے پاس چلے گئے کہ ذرا ہماری ہاتھ کی لکیریں دیکھیں، ہمیں بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہوگی، اور اس نے جو بتا دیا ہم یقین کر کے آ گئے
ایک اور اپنی دکانداری لے کے بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا اپنی تاریخ پیدائش بتائیں. ستاروں کے ذریعے سے میں تمہیں معلوم کر کے بتاؤں گا کہ آپ کا ستارہ اس وقت کس حال میں ہے. اور ہم نے اخبارات خریدی تو اس پہ بھی لکھا ہوا لوگوں نے ہمارے عقیدوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ کیا ہے, ایسے کھیلے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ قوم اسی کام میں لگنے والی ہے. انہوں نے اخبارات پہ بھی دے دیا کہ جس کی تاریخ پیدائش یہ ہوگی, اس مہینے کی ہوگی, اس کی قسمت ایسی ہوگی, اور جس کی تاریخ پیدائش فلاں مہینے کی ہے اس کی قسمت ایسی ہوگی. اور ہم انہی چیزوں پہ یقین کر کے بیٹھ گئے. ہم نے یقین کر لیا اور اس رب کو چھوڑ دیا جو سارے نفع و نقصان کا مالک ہے, جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں ہیں. اس رب کو بھلا دیا اور اس سے عقیدہ کمزور کر لیا. ان چیزوں کے پیچھے ہم لگ گئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عقیدے رکھنے والوں کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے, غیب کی خبریں دینے والا, چاہے وہ ہاتھ دیکھ کے بتائے, چاہے وہ پرچی اٹھا کے بتائے, چاہے تاریخ پیدائش پوچھ کے بتائے, یا کوئی نیا طریقہ اس نے بنا لیا ہو, اگر کوئی ایسی خبریں دیتا ہے, دعوے رکھتا ہے, اس کے پاس جا کے سوال کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے. وہ خود تو مجرم ہے ہی ہے, یہ سوال کرنے والا, ہو سکتا ہے اس کا عقیدہ یہ نہ ہو سکتا ہے اس کا نظریہ یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی اثر ہوتا ہے, لیکن یہ چلا گیا کہ چلیں دیکھتے ہیں, تجربہ کر لیتے ہیں آتا کیا ہے, دیکھ لیتے ہیں میری قسمت کے بارے میں لکھا ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے لیکن پوچھ لیتا ہوں. اگر اس نے پوچھ لیا نا تو کتنا بڑا جرم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتا کاہنا او عرافا, جو کسی نجومی کے پاس, کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے, فسألہ عن شیء, اور جا کر اس سے سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے, لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ, اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یہ جا کے پوچھنے والا جس نے صرف سوال کیا ہے, یقین نہیں کیا, جو اسے بتایا ہے اس پہ اس کا اعتماد نہیں بحال ہوا, لیکن اس نے جا کے صرف پوچھ لیا, سوال کر لیا, تجربہ کرتے ہوئے کھیل کود میں اس نے پوچھ لیا, تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں 40 دن تک اس کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. ایک دن کی نمازیں نہیں, ایک وقت کی نماز چھوڑنا پتہ کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, کیا کیا اس نے, کسی عذر کے بغیر, صحیح سلامت ہے, عقل کام کر رہی ہے, اس کے باوجود اس نے ایک نماز چھوڑ دی, فرمایا فقد کفر, اس نے اللہ کا کفر کیا ہے, اس نے اللہ کا انکار کیا ہے. اور کئی ائمہ تو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا. اتنا بڑا جرم. اور یہ جانے والا جا کے کیا کرتا ہے, اس نے جا کے صرف سوال کیا ہے, اللہ کے پیغمبر کہتے 40 دن تک اس کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. ایک نماز چھوڑ دیں تو کفر کا فتویٰ, اور 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. جرم کیا کیا اس نے؟ اس کی نظر میں تو چھوٹی سی بات تھی نا, چلتے چلتے ایسے راستے میں کوئی نظر آیا, اس نے 150 اسے دیے اور اس سے پوچھ لیا, یا اسے اپنا ہاتھ دکھا دیا اور اس نے قسمت بتا دی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے, تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں چھوٹی بات نہیں ہے, کہا 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اور اس سے آگے کیا فرمایا, اور جس نے ہاتھ دکھایا, جس نے اپنی قسمت کسی غیر سے پوچھی, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کس کی قسمت میں کیا ہے, کسی نے جا کے اگر کسی سے پوچھ لیا نا اور پھر اس کی تصدیق بھی کر دی, یہ بھی مان لیا کہ جو اس نے کہا ہے صحیح کہا ہے. اس نے کہا سفر نہیں کرنا نقصان ہو جائے گا, تو یہ سفر نہیں کرتا. اس نے کہا کاروبار نہیں کرنا نقصان ہو جائے گا, تو یہ کاروبار نہیں کرتا. اس نے کسی چیز سے روک دیا تو یہ وہ کام نہیں کرتا. یا اس نے کہا کہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا, خوش ہوا پھرتا ہے, بگلیں بجاتا پھر رہا ہے کہ میرا فائدہ ہونے والا ہے, مجھے فلاں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں یہ ملے گا, اب مجھے مل کر رہے گا.
یہ جا کے اس سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے اور اس کی کہی ہوئی بات کو مان لیتا ہے. فصدقہ بما یقول، جو اس نے کہا ہے، خبر دی ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے اس بات کی تصدیق کر لی جو نجومی نے، جو کاہن نے، جو غیب کی خبریں بتانے والے نے بتائی اور اس نے مان لی، کیسا ہی ہوگا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اس نے مجھ محمد پہ نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ کہ وہ گویا کہ اسلام سے خارج ہو گیا. اس قدر بڑا جرم ہے، لیکن ہم مذاق میں، باتوں میں جا کے پوچھتے بھی ہیں. پھر دل میں پہلے یقین نہ بھی ہو تو دل میں خیال ضرور رہتا ہے کہ نہیں، فلاں نے مجھے کہا یہ کام نہیں کرنا، اگرچہ مجھے یقین تو نہیں ہے اس پہ، لیکن میں یہ کام نہیں کرتا، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. تو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. یقین کر لینا، دل میں بات کو جگہ دے دینا، بٹھا لینا، یہ تو دور کی بات ہے. کسی ایسے شخص سے پوچھنا بھی جائز نہیں. اور کس نے منع کیا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ نے منع کیا ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جا کر پوچھ بھی نہیں سکتے، اور خود بھی ایسے کوئی اندازے نہیں لگا سکتے. ہم نے تو اللہ معاف کرے مصحف اور قرآن کو معاف نہیں کیا. بعض کمپنیاں جن کے قرآن مجید چھپتے ہیں، ان کے آخر میں فال نامے کے نام سے ایک صفحہ ہوتا ہے، اس میں حروف تہجی لکھی ہوتی ہے اور پھر 7 تعلیمات لکھی ہوتی ہیں کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر انگلی رکھنی. جس حرف پہ آپ کی انگلی آ گئی، نیچے اس کی وضاحت لکھی ہوتی ہے اور بندہ یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے. قرآن کے اندر، جس پورے قرآن میں 30 پاروں میں ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی ہمیں یہ دیا جا رہا ہے اور قرآن کے آخر میں صفحات شامل کر کے یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ فال نامہ ہے، اس پہ اپنا ہاتھ رکھیں اور اپنی قسمت جانیں. ہم نے قرآن کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا. کیوں؟ کہ ہم نے قرآن تو پڑھ لیا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، عقیدہ کیا دیتا ہے، مطالبہ کس بات کا کرتا ہے، منع کس چیز سے کرتا ہے، ہم نے کبھی قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کو جانا ہی نہیں ہے. قرآن کہتا کیا ہے، قرآن مطالبہ کس بات کا کرتا ہے، قرآن تقاضا کس بات کا کرتا ہے، تعلیم کیا دیتا ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں پتا ہے تو دنیا جہان کا پتا ہے، اور پتہ نہیں کس کس چیز کا پتا ہے، لیکن رب کی طرف سے آنے والے پیغام کا، قرآن مجید کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آج لوگ ہمارے عقیدوں کے ساتھ کھیل رہے. اور پھر ہم نے نظریے کیا بنا رکھے ہیں، عقیدے کیا بنا رکھے ہیں کہ اگر فلاں مہینے میں یہ کام کریں گے تو یہ کام اچھا نہیں ہوگا. یہ سفر کا مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے کو دور جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ دور جاہلیت میں اس کے منحوس سمجھے جانے کی وجہ تو کم از کم سمجھ آتی ہے، اور وہ کیا کہ اس سے پہلے 3 مہینے حرمت والے مہینے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 حرمت والے مہینے سے پہلے. ان میں وہ مشرکین، وہ دور جاہلیت کے لوگ جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، قتل و غارت نہیں کرتے تھے، لڑائیاں بند ہو جاتی تھی، جنگیں ختم ہو جاتی تھی کہ حرمت والے مہینے. ہمیں تو مسلمان ہو کے بھی پتہ نہیں ہے نا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، ان کا تقاضا کیا ہے. لیکن وہ مشرکین، وہ دور جاہلیت کے لوگ جن کے ہاں بڑی جہالتیں تھیں، بڑی گمراہیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں ہم نے لڑائیاں نہیں کرنی، جنگ و جدال نہیں کرنا. اب نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ 3 مہینے لوگ اپنے گھروں میں واپس آ جاتے اور جنگ اور لڑائیاں نہیں کرتے تھے اور راستے پرامن ہو جاتے تھے، خطرے ٹل جاتے تھے. پھر جب محرم کا مہینہ ختم ہوتا تو اس مہینے صفر کے مہینے کا آغاز ہوتا. صفر صفر سے، صفر کس کو کہتے ہیں؟ خالی، جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو لوگ پھر جنگوں کے لیے نکل جاتے، پھر لڑائیوں کے لیے، جن میں جنگیں کئی سالوں تک جاری رہتی تھی نا.
وہ اس مہینے میں پھر نکلتے اور پیچھے سے گھر خالی ہو جاتے مردوں سے. مرد لڑنے کے لیے، جنگیں کرنے کے لیے چلے جاتے. تو اس اعتبار سے اس مہینے کو صبر کا مہینہ کہا جاتا. چلیے ان کے ہاں تو کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اس کو اس لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ دوبارہ جنگیں شروع ہو رہی ہیں، دوبارہ لڑائیاں شروع ہو رہی ہیں. لیکن آج مسلمان سے ذرا پوچھئے نا کہ آپ اس مہینے کو کیوں منحوس سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ سفر کا مہینہ آپ کی نظر میں کیوں منحوس ہے؟ کوئی وجہ بھی نہیں ہے. بس یہی وجہ ہے کہ دور جاہلیت میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اب تک مسلمان ہو کے بھی وہی جاہلیت کے دور کے عقیدے اور وہی توہمات آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے بعد، بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ اس مہینے کے حوالے سے فرما دیا کہ اس میں کوئی نحوست نہیں ہے. فرمایا لا عدوہ، بیماری میں یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ طاقت اور قوت نہیں ہے. لا عدوہ کہ وہ ایک سے دوسرے میں خود بخود متعدی ہو جائے. ولا طیرۃ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کسی پرندے سے کوئی پھال نہیں نکال سکتے. ولا ہام ولا سفر، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا جی فلاں کے گھر میں الو آ گیا، اب گھر خالی کرنا پڑے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. اللہ نے یہ چیزیں نہیں رکھی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی الو نہیں ہوتا. ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ سارے مہینے رب کے عطا کرتا ہے، یہ سارے دن اللہ کے پیدا کرتا ہے. کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی رات میں، کسی سال میں کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست میرے اور آپ کے برے اعمال میں ہوتی ہے، ہمارے گناہوں میں ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو منحوس بنا لیتے ہیں گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے. وگرنہ اللہ کے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں، اللہ کی بنائی ہوئی ان جگہوں میں کوئی نحوست نہیں ہے. اللہ نے کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا. ہاں فضیلتیں دی ہیں اللہ نے. ایک مہینے کو دوسرے مہینے پر فضیلت دی ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان پہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ایک مہینے کو دوسرے مہینے پہ بھی فضیلتیں حاصل ہیں. لیکن کسی مہینے کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا. یہ جو ہمارے یہاں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ سراسر جاہلیت کا وہ عقیدہ ہے جو آج مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول اس سے روک کے منع کر کے اس دنیا سے گئے ہیں کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں. اور پھر اگر اس کو کوئی منحوس سمجھتا ہے نا، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، فلاں راستے میں مل گیا ہے، اب میرا یہ کام اچھا نہیں ہوگا اور اس کام میں مجھے ناکامی ہوگی، یا فلاں صبح صبح سامنے آ گیا ہے، یا میں گزر رہا ہوں تو کالی بلی راستے سے گزر گئی ہے، یا فلاں ہو گیا. اس طرح کے جتنے بھی عقیدے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ردتہ الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس بندے کو اس کے کام سے اس فال نے اور برے فال نے روک دیا ہے، اس کے عقیدے نے روک دیا ہے کہ اب یہ میرا کام اچھا نہیں ہوگا، فرمایا فقد اشرک، اس نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک کیا ہے. یہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. جب آپ نے ارادہ کیا کسی کام کا تو پھر یہ راستوں سے گزرنے والی بلیاں یہ آپ کو آپ کے ارادے سے نہ روکیں. اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ اس مہینے میں ہم اس لیے یہ کام نہیں کر رہے کہ اس مہینے میں اگر یہ خوشی کا یہ کوئی اور کام کیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو اس کا اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے. وہ اپنے عقیدے کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے. اسے دنیاوی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو رب کے فیصلے ہیں، رب کے حکم اور اس کی تقدیر کے مطابق ہوگا. لیکن اگر دل میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ میرا نقصان اس لیے ہوا کہ میں جا رہا تھا راستے سے بلی گزری تھی اس لیے نقصان ہو گیا، میں جا رہا تھا راستے میں مانگنے والا آ گیا اس لیے نقصان ہو گیا، میں جا رہا تھا فلاں آ گیا اس لیے نقصان ہو گیا، اگر یہ عقیدہ بنا لیا نا تو پھر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. عقیدے کا نقصان یہ مالی نقصان سے بہت بڑا ہوتا ہے. ہو بھی سکتا ہے نقصان، اللہ نے اگر کسی کے نصیب میں نقصان لکھا ہوا ہے، وہ سفر کے مہینے میں نکلا ہے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اس کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا
کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ سفر کے مہینے کی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ چلے سفر کے مہینے میں اگر نقصان ہوتا ہے تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نقصان نہیں ہوتے؟ رمضان کے مہینے میں سفر کرنے والے کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، لوگ مرتے نہیں ہیں، ان کی جانیں نہیں جاتی، ان کے مال نہیں جاتے۔ جس طرح باقی مہینے ہیں اسی طرح سفر کا مہینہ بھی ہے۔ سفر کے مہینے کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جو انسان اس وجہ سے کسی کام سے رکتا ہے کہ مہینہ اچھا نہیں ہے تو وہ اپنے عقیدے کی خیر منائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جس کو اس طرح کے توہمات نے اس کے کام سے روک دیا ہے فقد اشرک، وہ رب کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے والا ہے۔ اور شرک کرنے والے کا انجام اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہاں۔ تو اس لیے اس طرح کے سارے توہمات اپنے دلوں سے نکال لیں، صرف اپنے رب کی ذات پہ توکل کریں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کوئی آپ کو کہتا ہے نا سفر کا مہینہ یہ نہ کریں، سفر کا مہینہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، اسے قرآن کی اس آیت سے جواب دیجئے جس میں رب کہتے ہیں اے میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں وہی کچھ ملتا ہے جو ہمارے رب نے لکھ رکھا ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومن وہ تو اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیاوی سہاروں پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ مہینوں پہ اور سالوں پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ رب کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے سارے نظریات، اس طرح کے خیالات اگر ماضی میں تھے تو اپنے رب سے معافی مانگ لیجیے، وہ رب معاف کرنے والا ہے۔ لیکن قرآن کی ان آیات کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے بعد بھی، اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے بعد بھی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد بھی، اگر ہمارے عقیدے اتنے ہی کمزور ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے عقیدے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور توہمات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اپنے عقیدوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے کام میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، اسے کیا اصول اپنانے چاہیے؟ انشاءاللہ ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جو اپنے کسی بھی کام میں، چاہے وہ دینی کام ہے، چاہے دنیاوی کام ہے، چاہے انسان کی کوئی ضرورت ہے، اس میں جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اسے کن اصولوں کا اپنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہو اور سرخرو ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔